ابھی تک تو بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے جو ہم دیکھ سکیں کہ یہ ایگریمنٹ ہے، اور اب کیونکہ آئے سائن ہو گیا ہے تو یہ باقی بھی آن بورڈ آ جائیں گے. امید ہے ہمیں، بات چیت تھوڑی بہت جو ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام چل پڑتا ہے تو وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے. لیکن آئی تھنک دس از ناٹ انف. ایک تو یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے بڑے لیکس طریقے سے یہ سارا کام کیا ہے، اور جو بات آپ کر رہے تھے، دیکھیں جتنا ٹائم آپ زیادہ لیتے جائیں گے اور اس اسنا میں میٹر چل رہا ہے، آپ کا ریزروز جو ہیں وہ گر رہے ہیں. تقریباً ہر ماہ $1 ارب آپ کے ریزرو کم ہو رہے ہیں. تو آپ نے 10 ماہ لگا دیے ہیں اس چیز کو، بلکہ 5 سال ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 5 کے پیریڈ میں. اصل کرائسس ہمارا 2018 میں شروع ہو چکا تھا، 2017 میں شروع ہو گیا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے بعد شاہد خاقان عباسی، پھر عمران خان، پھر شہباز شریف، 4 وزیر اعظم اس کرائسس میں گم ہو گئے ہیں، اور 7 فائنانس منسٹر، 6 نہیں ہے 7 فائنانس منسٹر. کیونکہ مفتاح صاحب آئے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، اس کے بعد حفیظ شیخ اور شوکت ترین اور عمر اسد عمر، اور پھر کچھ احمد اظہر بھی رہے ایک بجٹ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی سیریسلی نیگوشیٹ کر ہی نہیں سکے. ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا سنگین قسم کا مسئلہ ہے. اور ابھی لاسٹ ایپیسوڈ بھی دیکھ لیں، پہلے مفتاح صاحب نے کوئی 5 مہینے لگائے آئی ایم ایف سے بات کرنے میں، جو پہلے 4 ہفتوں میں ہو جانی چاہیے تھی. اور اس کے بعد وہ جب انہوں نے سارا کچھ کر لیا، اور پھر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو کہا وہ کہ میں یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھوں گا اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. مین ٹائم آپ کے ریزروز جو ہیں وہ 2-3 بلین سے بھی نیچے آ گئے ہیں. اور اب پھر ہم نے ایک لیکسٹی دیکھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب ٹیم ان کی آئی تھی، اس کو ٹائم کو بھی ہم نے ضائع کیا اور نیل ڈاؤن دی ایگریمنٹ. اب ہمیں ایک فردر ورچوئل میٹنگ پہ چھوڑ دی ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں کرنے والی ہیں. ایک بات جو آپ نے دوست ممالک سے گارنٹیز وہ مانگ رہے ہیں کہ وہ دیں گے پیسے. اب تک تو ہم نے چین کے ساتھ بڑا ہمارا قرضہ جو ہے وہ چین کے سلمان شاہ صاحب، یہ آج ڈار صاحب نے سلمان شاہ صاحب ڈار صاحب نے یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کم زر مبادلہ سے یہ کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا، اور شاید میں نے اس سے بھی کم سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چلائے ہیں. تو یہ جو زر مبادلہ کے ذخائر کی خبریں بڑے تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ کیا بہت کوئی سیریس معاملہ ہے، یا پھر جس طرح سے وزیر خزانہ کا خیال ہے کہ اس پر ہائپ جو ہے وہ زیادہ بڑھائی جا رہی ہے اور اتنا شاید یہ سنجیدہ معاملہ نہیں ہے؟ یہ آئی تھنک اسحاق ڈار صاحب نے بڑی غلط سٹیٹمنٹ دی ہے. یہ ان کے سٹیٹ آف مائنڈ کو ریویل کرتا ہے. دیکھیں سارا مسئلہ ہی ہمارا اس وقت ہے ڈپلیٹڈ ریزروز کا. اگر ہمارے پاس اس وقت 50 ارب کے ریزروز ہوتے تو ہم کر رہے ہوتے بات کسی کے ساتھ. اگر ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ ریزروز جو ہیں یہ آپ کی ایک قسم کے شاک ابزاربر ہیں، تو گاڑی کے شاک ابزاربرز تو ختم ہو چکے ہیں. تو آئی تھنک یہ اب اسحاق ڈار کی تو آپ بات ہی نہ کریں گے. اگر اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، he doesn't inspire any confidence for the market players. اور یہ بھی نہیں لگتا کہ کیا سیریسلی وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں یا نہیں. تو یہ اب اگلے ایک دن میں ہمیں یہ ڈیلز جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈونرز پر شک کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایک قسم کا ہمارا نان پرفارمنس کا انڈیکیٹر ہے کہ ہم نے ساری چیزیں ہوا میں چھوڑی ہوئی ہیں. دوسری چیز آئی تھنک جو پاسبلی ہو سکتی ہے، جو کہ 8th ریویو میں انہوں نے انڈیکیٹ کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایک قسم کا کرائسس ہے، یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو آئی ایم ایف جو مرضی کر لے، جتنے مرضی پیسے ڈال دے، تو وہ ریفارمز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور پرٹیکولرلی میکرو جو باتیں ہم نے آئی ایم ایف سے کر لی ہیں، لیکن
اسٹرکچرل باتیں ہیں, مائکرو لیول کی باتیں ہیں, وہ اس میں بڑا محنت کا کام ہے, بڑے کرنا پڑے گا, مشکل سے ہوگا, اس میں لوڈ بھی لوگوں پہ پڑے گا, ان امپلائمنٹ ہوگی, ری ایڈجسٹمنٹ ہوگی. تو وہ اب میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی اس پہ سائن کریں, اور ان کی میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہمارے کورٹس بھی اس پہ سائن کریں, کیونکہ پاکستان کی اکنامکس میں ہر ایک کا ایک انٹرونشن ہے جو کہ ہر چیز کو ڈیریل کرتی ہے. سو آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کہیں ٹیکس لگاتے ہیں تو کورٹس اڑا دیتے ہیں, کسی کی بجلی کا بل اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس پہ کورٹس آ جاتے ہیں. تو آئی ایم ایف کا یہ 23واں پروگرام ہے, اینڈ ان کا بھی مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کو ایک تو وہ بڑی ریلکٹنٹلی کر رہے ہیں, اگر وہ کر لیا تو دے وانٹ ٹو میک شیور کہ اب تمام جو کڑوی گولیاں آپ نے کھانی ہیں وہ آپ کھائیں اور اس کے بعد آگے چلیں. رائٹ.